دنیا میں عدالت کو جو بالکل مفقود ہو چکی ہے، پھر سے اس دنیا میں عدالت و داد سے بھر دیں۔ اس کے لیے ہماری فکری اور جسمانی تیاری ضروری ہے۔ اس کے بعد دعا ایک بہترین وسیلہ ہے جس کے ذریعے سے بلائیں ٹل سکتی ہیں، مصیبتیں ہٹ سکتی ہیں، کہ جو تاخیر ہو رہی ہے قربت میں بدل سکتے ہیں۔ ظہور مولا کی دعا اس سے بہتر کوئی دعا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو کبھی اپنی شخصی دعا ہے، اکثر یہی ہوتا ہے کہ اپنے لیے چاہیے، کبھی اپنی فیملی کے لیے، ظاہر سی بات ہے، کبھی اپنے خاندان کے لیے ہے، اور زیادہ سے زیادہ کسی کی ہمت ہو گئی اپنے اہل وطن کے لیے۔ لیکن یہ دعا ساری دنیا کے لیے ہے، جس دعا کے بعد ہر انسان کی قسمت بدل جائے گی۔ وہ دعا ظہور مولا کی دعا ہے۔ سب مل کر کے دل کی گہرائیوں سے منتقم فدق، منتقم فاطمہ زہرا، جس نے دنیا کے سامنے یہ بتایا تھا کہ دنیا جان لے کہ میرے لیے شہزادی فاطمہ میری جدہ، ان کی زندگی میرے لیے نمونہ عمل ہے۔ بہترین دعا دعائے مولا ہے۔ اس دعا کو کبھی نہ بھلائیے۔ سب مل کے دل کی گہرائیوں سے پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن ولیک الحجۃ بن الحسن ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صلوات پڑھیے محمد والا۔ چند لمحے میرے ساتھ رہیے، ڈسٹرب مت کیجیے، غور سے سنیے۔ یہ جو تبرک ہے کل میں نے عرض کیا، شاید آج ہی کی خواتین کی سیمینار میں مسافروں سے گزارش ہے
کہ علی پور کی تعریف کرتے ہوئے مہمان نوازی ہی کی تعریف میں اپنے آپ کو محدود نہ کریں. جو تبرک بڑھتا ہے یا کھاتا ہے انسان وہ چند لمحے کی انرجی دیتا ہے، لیکن یہ جو تبرک ہے، یہ جو مجلس میں ملتا ہے زندگی کو بدل سکتا ہے، خاندانوں کی آگ کو بجھا سکتا ہے، بھائی میاں بیوی کے درمیان جو بغض و عناد ہے وہ ختم ہو سکتا ہے، گھر جو جہنم بن چکے ہیں وہ جنت میں بدل سکتے ہیں. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر اللہ. ایک سفر کی ضرورت ہے. ہماری گفتگو کل میں نے عرض کیا تھا، ٹاپک ہے بی وکٹوریس، سر بلند رہیں. اسلام جھکنا نہیں سکھاتا. اسلام کہتا ہے کسی کے سامنے مت جھکو، جھکنا ہو تو اس خدا کے سامنے جو رات و دن کو بدل دیتا ہے، مردہ کو زندہ کر دیتا ہے، جاہل کو علم دے دیتا ہے. اس خدا کے سامنے جھکو جس کے بعد تمہیں اتنا بلند کر دیتا ہے دنیا جھکانا چاہتی ہے تو کوئی جھکا نہیں سکتا. نہیں معلوم awareness of the time is very crucial in life. زمانے کی شناخت وقت پر، نبضوں کے وقت پر اپنے انگلیوں کو رکھنا آسان کام نہیں ہے. اگر ہم وقت کو پہچان لیں، زمانے کو پہچان لیں، ہمارے تمام حالتیں بہتر ہو سکتی ہیں. میرے جملے نہیں ہیں، میں جب تک کہ بیک گراؤنڈ میں یا قرآن نہ ہو یا حدیث نہ ہو تو بیان نہیں کرتا. بھائی مولا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں عالم بزمانے ہی لا تہجم علیہ اللوابس. قیامت ہے، قیامت ہے، بس اسی کے لیے مجلس کافی ہے. عالم بزمانے ہی، عالم علم رکھنے والا. کتنا علم؟ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. اتنا ہی جاننے لگتے ہیں، جتنا جاننے لگتے ہیں اتنا ہی پتہ چلتا ہے کتنے جاہل ہیں. جتنا انفارمیشن ملتا چلا جاتا ہے اپنی کم علمی کا یقین ہوتا چلا جاتا ہے. علم یہ سکھاتا ہے کہ تم جاہل ہو، جہل یہ سکھاتا ہے تم عالم ہو. عالم و بے زمانے ہی، زمانے کئی انفارمیشن سے واقف رہنے والا، یعنی اویئرنیس آف دی ٹائم کروشل، بہت ہی اہم. زمانے سے واقف ہونا. اگر زمانے سے واقف ہو گیا، عالم کس کو کہتے ہیں؟ مجھے کیوں کہتے ہیں مولوی صاحب؟ اس لیے کہ تھوڑا سا، بہت تھوڑا سا، بہت تھوڑا سا، کچھ جانتا ہی نہیں ہوں. یہاں پر یقین مانے میری بناوٹی الفاظ نہیں ہیں. یہ علماء کرام جو بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے چاروں طرف، یہ ہم سے کہیں بلند ہیں، یہ ہم سے کہیں زیادہ پڑھے لکھے ہیں. یہ ہماری چرب زبانی ہے جو ہمیں اس مقام پہ بٹھا دیتی ہے، ورنہ علم کچھ اور ہے. تو علم، عالم ایک مخصوص نالج کو رکھنے والے کو کہتے ہیں. اور عالم فقہ کا تھوڑا سی تعلیم ہے، تاریخ کی تھوڑی سی تعلیم ہے. اس تھوڑے سے ملا کر کے کچھ جاننے لگتا ہے تو لوگ کہتے ہیں عالم ہے. مگر حدیث کہتی ہے زمانے کے عالم بنو، یعنی وقت کو پہچانو، ٹائم کو پہچانو. اگر وقت کو پہچان لیا تم نے، عالم بزمانے ہی لا
تہجم علیہ اللوابس، اگر علم رکھتا ہے زمانے کا اس پر زمانے کے خرابیاں کبھی حملہ نہیں کر سکتی، اس لیے کہ وہ خرابیوں سے پہلے جان جاتا ہے کہ خرابی کیا ہے۔ اب یہ سمجھنے کی کوشش کیجئے، امریکہ کا بہت ہی مشہور انالسٹ ہے فرینکلن، یونیورسٹی میں پڑھاتا ہے، وہ کہتا ہے دنیا میں کسی کو سیاست آتی ہی نہیں ہے، دنیا سب سیاست مدار کہتے ہیں۔ وہ کہتا ہے دو ہی سیاست مدار ہیں، ایک سید دوسرا سید، ایک لبنان کی جنگل میں ایک ایران کی مسجد میں۔ اس لیے کہ سارے سیاست مدار یہ کہتے ہیں یہ ہو چکا ہے، یہ ہو چکا ہے، جو خبر دیتے ہیں کہ پاسٹ میں یہ ہو چکا ہے، مگر یہ دو خبر نہیں دیتے یہ ہوگا، بشار الاسد رہے گا۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ کہاں سے یقین، کہاں سے کہ یہ ہوگا؟ اس لیے کہ دیکھو میرے نوجوانوں، پلیز بی ویئر، بہت ہی ہوشیار رہو، بہت ہی ہوشیار رہو۔ ہسٹری از اے میرر، تاریخ جو ہے آئینہ ہے، تاریخ بتاتی کہ یہ ہوا، تاریخ بتاتی ہے پاسٹ کو، اس لیے اس کو کہتے ہیں تاریخ۔ قرآن ہی وہ ایک آئینہ ہے جو تینوں زمانے کو بتاتا ہے، یہ ہوا، یہ ہو رہا ہے، یہ ہوگا۔ جو قرآن کا عالم ہے وہ ہو چکا ہے نہیں بیان کرتا، وہ بیان کرتا ہے یہ ہوگا، 25 سال کے اندر اسرائیل ختم ہوگا۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ پہلے سے بات to this conclusion، کس طرح سے یہ پہنچ گئے اس نتیجے پر، یہ ذرا غور کرنے کی بات ہے۔ اسی کو میں چاہتا ہوں، یہ 4 مجلسیں جو میری ایک مجلس ختم ہوئی ہے، 4 باقی اگر اللہ نے مدد کی، کمک کیا، اہل بیت کی تائید رہی علیہم الصلاۃ والسلام، تو میں ذرا سا آگے بڑھنا چاہتا ہوں، میرے ساتھ رہیے اور کوشش یہ کیجئے کہ دین کو دین سے لیجئے، بہت اچھی طرح سے دین کو دین سے لیجئے، بے دین دین نہیں دے سکتا۔ شخصے کہ خود گمست کے راو رہبری کند، کورے ندیدم عصا کش کورے دیگر بود۔ اندھے کتنے ہوشیار ہوتے ہیں، کتنے ہوشیار ہوتے ہیں۔ دیکھیے بنگلور میں بھی، بامبے میں نے دیکھا چادر پہلے آئی ہوئے ہیں، 10-12 اندھے ہیں، وہ چادر جو سامنے چلنے والا ہے کس کے ہاتھ میں دیے ہیں؟ آنکھ والے کے ہاتھ میں دیے ہیں۔ اندھے اتنے ہوشیار ہوتے ہیں کہ رہنما اندھا نہیں ہونا چاہیے۔ کہ خود گمست کے رو رہبری کند، جو خود گم ہے
تو کیا رہنمائی کرے گا؟ جو ممبر پہ پہلی تقریر کرتا ہے میں کبھی کبھی بھول جاتا ہوں، کبھی کبھی مجھے یاد نہیں رہتا، کبھی کبھی شریعت کے مسائل مجھے معلوم نہیں ہیں، تو تم لوگ مجھے یاد دلاؤ۔ ایک یہ اندھا ہے، یہ وہ آنکھ والا ہے جو پوچھنا ہو پوچھ لو۔ سلونی قبلا تفقدونی، جو کچھ پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو۔ نوجوانوں، لیٹس موو۔ کیا کرنا چاہیے؟ یہ دیکھیے آیت، کل میں نے ایک پہلا تحفہ جو اس دربار سے ملا ہے میں نے دیا تھا، آپ لوگوں نے تبرک کو لیا تھا، نہیں معلوم آج صبح کتنے لوگ عمل کرے ہیں۔ عمل بغیر کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ جملہ سنیے اور اچھی طرح سے اس جملے کو یاد کریے۔ ایمان کافی نہیں ہے، ایمان کے ساتھ عمل کی ضرورت ہے۔ پورے قرآن میں اٹھائیے جہاں بھی ایمان کا تذکرہ آیا ہے اس سے ساتھ ساتھ جڑی ہوئی چیز صرف عمل نہیں ہے، عمل صالحات ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ کیا ہے یہ عمل صالحات؟ اللہ نے ہر ایک انسان کو الگ الگ ایبلٹی دی ہے، ہر ایک انسان میں الگ الگ صلاحیتیں دی ہیں۔ اپنی صلاحیتوں کو اپنے ہی حدود میں پورے کرنے کا نام ہے عمل صالحات۔ سمجھے کیا ہے؟ ڈاکٹر کا عمل صالحات الگ ہے، مریض کا عمل صالحات الگ ہے، نرس کا عمل صالحات الگ ہے، رجسٹر کرنے والے کا عمل صالحات الگ ہے، سامع کا عمل صالحات الگ ہے، اور ذاکر کا عمل صالحات الگ ہے۔ اللہ نے ہر انسان کو الگ الگ صلاحیتیں دی ہیں، الگ الگ ایبلٹیز دی ہیں۔ ان ایبلٹیز کو بھرپور استعمال کرنے کا نام عمل صالحات ہے۔ جنت جانے کے لیے پرواز کی ضرورت ہے، پرواز کے لیے دو پروں کی ضرورت ہے، ایک پر سے کبھی اڑتا نہیں ہے۔ حتیٰ پلین میں بھی جو دو ونگز لگائے گئے ہیں ایک پرند کو دیکھ کر کے لگائے گئے ہیں، اس لیے کہ دنیا مدرسہ ہے، اڑتا ہی نہیں جب تک کہ دو پر نہ ہو۔ ایک پر سے کبھی اڑ نہیں سکتے، ایک پر کا نام ہے ایمان، دوسرے پر کا نام ہے عمل صالحات، نتیجہ ہے پرواز۔ اگر ان میں سے ایک بھی کمی ہو جائے، جہنم جانے کے لیے دو چیزیں نہیں چاہیے، توجہ، جہنم جانے کے لیے دو چیزیں نہیں چاہیے، صرف ایک چیز چاہیے، وہ ایک ہے بے دینی۔ جنت جانے کے لیے صرف دین کافی نہیں ہے، عمل صالحات چاہیے۔ اگر ایمان ہے تو عمل صالحات کی ضرورت ہے، یہ دو ہوں تو کہیں جنت میں جا سکتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیجئے، مومن کا کمال جنت میں جانا نہیں ہے، کمال مومن یہ ہے کہ اس دنیا کو جنت بنائے۔ آج جہنم ہو گئی ہے دنیا، طلاق کے آمار آگ لگ رہی ہے، ہر روز جھگڑے ہیں، ہر ہفتے کے بعد شادی ابھی ہوئی ہے، ابھی آئے ابھی بیٹھے ابھی دامن سنبھالا ہے، تمہاری جاؤں نے تو ہمارا دم نکالا ہے، ابھی بیٹھے ہیں، ابھی آئے ہیں، 8 دن بھی نہیں ہوئے، مولانا ویو لینتھ، یعنی ہماری فکر بیوی کی فکر الگ ہے، بیوی کہتی ہے میرا شوہر ویو لینتھ میں ایک نہیں ہے، ایک ہی فکر نہیں ہے۔ یاد رکھ لیجئے کسی کے ایک ہی ویو لینتھ نہیں ہے، اگر دو کے ایک ویو
ویو لینتھ ہے، ایک علی ہے دوسرے فاطمہ. ویو لینتھ کی چکر میں مت جائیں. کمال میں نے دیکھا کہ میری بیوی میں وہ صلاحیت نہیں ہے. کمال یہ نہیں ہے کہ جدا ہو جاؤں، کمال یہ ہوں کہ اس کو اٹھا کر کے مجھے اپنے مقام تک لا دوں. ہٹا دینا کمال نہیں ہے، اٹھانا کمال ہے. اس کے لیے بہت سی قربانیوں کی ضرورت ہے. اسی لیے حدیث میں ہے کہ اگر ایمان کے 10 درجے ہیں، 10 سیڑھیاں ہیں، 10 اسٹیپس ہیں، 10 اسٹیپس ہیں، اللہ نے آپ کو 3 پر پہنچا دیا ہے. یا یہ کہ 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں سلمان فارسی کے لیے کہا گیا 10ویں درجے پر. مولا فرماتے وارننگ وارننگ، کل تک تو نماز نہیں پڑھتے تھے، آج نماز پڑھنے لگے تو سب بے نمازیوں کی کیا ہے، نماز نہیں پڑھتے. ذرا ذرا سنبھلو یار، ذرا سنبھلو، جلدی مت کرو. مولا نے فرمایا 7ویں درجے پہ پہنچے ہوئے ہو تو 6 درجے والے کو کمتر نہ سمجھو، اس لیے کہ تم بھی وہیں سے گزرے ہو. تمہارا بھی وہی مقام ہے، تم وہیں سے نکلے ہو. تم کیسے جج کرتے ہیں؟ ڈونٹ ایور ریچ ٹو کنکلوژن. ججمنٹ کبھی نہ کرو. اپنے گھروں کو اس لیے قرآن کہتا قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. دیکھو آگ لگ چکی ہے، سمجھ رہے ہو کہ آگ نہیں ہے، گھر میں بے چینی بتا رہی ہے آگ ہے. گھر میں بہو نئی آئی ہے اور آنے کے ساتھ ہی گھر کا سکون ختم ہو گیا. وہ کہہ رہی ہیں ساس، یہ کہہ رہی ہے منحوس قدم ہے. نہیں، تمہارا رویہ منحوس ہے. اگر تمہارا رویہ صحیح ہو جائے تو وہ رزق میں اضافہ کر دے گی. حدیث میں ہے رزق ایسے ہی نہیں ملتا. جو شخص بیوی بچوں کو خوش رکھتا ہے اللہ رزق دیتا ہے. یہ کون سی دنیا ہے؟ یہ دنیا کا ایکوائر کرنا، انڈرسٹینڈ کرنا، اس کو سمجھنا ایک صبر کی ضرورت ہے. کل میں نے ایک دیا تھا، یاد ہے کہ نہیں ہے آپ لوگوں کو؟ یاد دلاؤں؟ سبق آموختہ یاد دلاؤں؟ جی، ہماری زندگیاں چرا لی گئی ہیں. we have been hijacked by AI. آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے ہمیں چرا لیا ہے، ہمیں ہائی جیک کر لیا ہے. بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ کوئی جگانے والا تو ہو. سرکار نے فرمایا روزانہ 10 آیتیں پڑھو. روزانہ کتنی آیتیں پڑھو؟ 10. دیکھیے اور ایک چیز بتاتا ہوں آپ کو. مغرب فجر میں صبح کے ناشتے میں بیٹا بھی، بچے بھی جلدی میں ہیں، اسکول کی تیاری میں ہیں، آپ بھی جاب کی تیاری میں ہیں، دوپہر میں تو ہوتے نہیں ہیں. شام میں اگر مسجد قریب ہے تو مسجد جائیے، نہیں ہے تو مسجد میں نہ ہونے کی وجہ سے آپ جماعت سے محروم مت نہ ہو جائیے، بلکہ گھر میں جماعت کو قائم کیجئے. آپ آگے بڑھیے، بیوی بچے پیچھے رہیں اور نماز پڑھائیے. شرط یہ ہے کہ بیوی آپ کو عادل سمجھے.
ساتھ رہیں اور ذرا سا فوکس رہیں. کل میں نے عرض کیا تھا کتنی آیتیں پڑھنی چاہیے، ذرا سا آج اس کو ڈھنگ بدل کر کے. ناشتے میں ہم ذرا سا جلدی میں ہیں، دوپہر میں ہوتے نہیں ہیں، شام میں فیملی ٹائم مقرر کیجیے. فیملی ٹائم، جماعت کی نماز ہو، دسترخوان بچھا ہوا ہو، باپ ایک آیت پڑھے ترجمے کے ساتھ، ماں ایک آیت پڑھے ترجمے کے ساتھ، بیٹا ایک آیت پڑھے ترجمے کے ساتھ، بیٹی ایک آیت پڑھے ترجمے کے ساتھ. اس طرح سے روزانہ کا رویہ رکھیے 1 سال تک، اس گھر میں نور برسے گا. جس گھر میں قرآن کی حکومت ہے وہاں شیطان آ نہیں سکتا. سب یہ کہتے ہیں کہ مولا آئیے جلدی، مولا تشریف لائیں. ہم سب، ہماری سب خواہش ہے کہ مولا تشریف لائیں. عجل اللہ تعالی فرج شریف. علماء کی نظر کر رہا ہوں، آیت اللہ جواد آمولی بہترین جملہ ہے، حفظہ اللہ، تمام مراج عظیم علماء ہمارے پاس موجود ہیں. آقا نے فرمایا ہے کہ خوبصورت ہے، فرماتے ہیں کہ امام جب آئیں گے تو کیا ہوگا؟ جب مولا جب تشریف لائیں گے تو قرآن کی حکومت ہوگی. پھر میں دوہرا رہا ہوں، مولا جب تشریف لائیں گے تو کیا ہوگا؟ قرآن کی حکومت ہوگی. سب مل کر کے، مولا جب تشریف لائیں گے تو کیا ہوگا؟ مولا جب تشریف لائیں گے تو قرآن کی حکومت ہوگی. جس گھر میں قرآن کی حکومت ہے وہاں مولا آ گئے. کوئی جواب نہیں ہے اس کا. حقیقت میں جس گھر میں قرآن کی حکومت آ گئی وہاں پر امام آ گئے. اسی لیے حدیث میں ہے، علماء کرام اب سب جانتے ہیں کہ حدیث یہ کہتی ہے کہ جو حقیقی منتظر ہے وہ اسی طرح سے جس طرح سے بتایا گیا انتظار کر کے جائے. وہ ایسا ہے جیسے امام کے ساتھ ایک ہی ٹینٹ میں رہا اور شہید ہوا. دین لفظی نہیں ہے، دین چرب زبانی نہیں ہے، دین ایک ریالٹی ہے. اس ریالٹی تک کا سفر ضروری ہے. چلیے میرے ساتھ سفر کریں، تیار ہیں آپ لوگ؟ کل میں نے چلتے چلتے ایک جملہ کہا تھا، اسی کو آج ایکسپینڈ کرنا ہے. وہ جملہ یہ ہے کہ ہم کو ایک سفر کرنا ہے، ایک مائگریشن کرنا ہے، ایک ٹیک آف لینا ہے. کہاں سے سفر کرنا ہے؟ ہمیں سفر کرنا ہے میٹیریلسٹک ورلڈ، جس کو کہتے ہیں عالم ناسوت، ریلم آف میٹیریل. یہ عالم کیا ہے؟ یہ ریلم ہے، یہ میٹیریل ہے، میٹیریلسٹک ورلڈ. دنیا جو ہے میٹر ہے. جب تک اس میں پھنسا رہے گا وہ سمجھ میں نہیں آئے گا. اس کو پرواز کرنے کی ضرورت ہے، ٹیک آف لینے کی ضرورت ہے. یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں میرے داماد ہی صحیح، لیکن یہ ایرو اسپیس انجینئر کے پی ایچ ڈی ہیں ماشاءاللہ. ان سے پوچھئے سب سے زیادہ تکلیف کب ہوتی ہے پلین میں؟ ایک ٹیک آف کے موقع پر، ایک لینڈنگ کے موقع پر. ٹیک آف بھی اسموتھ ہونا ہے، لینڈنگ بھی اسموتھ ہونا ہے. ٹیک آف کے وقت کیوں؟ اس لیے کہ زمین کہہ رہی ہے تم میری کشش میں ہو، پاور یہ کہہ رہا ہے کہ میں تیری کشش سے باہر جانا چاہتا ہوں. تو جب اوپر جانے لگتا ہے سب سے زیادہ ٹربل اسی وقت ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تب پتا چلا انسان اگر پرواز کر رہا ہے، پرواز کرنا آسان نہیں ہے. اس کو زمینی انرجی سے
نکلنا ہے، یعنی زمینی انرجی، کبھی بیوی، کبھی بچے، کبھی زمین، کبھی گھر، کبھی یہ، کبھی وہ، کبھی لوٹو، کبھی جھوٹ بولو، اس کی زمین کھا جاؤ، اس کے گھر کھا جاؤ، تو اس کے معنی وہ ابھی زمین میں تڑپ رہا ہے، ابھی اس نے پرواز کی سوچی ہی نہیں ہے۔ پرواز کرنے والا کبھی ان چیزوں میں ہوتا نہیں ہے، چھوڑ دیتا ہے تمام چیزوں کو، جب پرواز کرتا ہے تو وہ نظر آتا ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا یؤمنون بالغیب، تم ایمان بالغیب رکھو تو دین سمجھ میں آئے گا۔ پرابلم کہاں ہے؟ یہ بھی جو ہے تفسیر تسنیم کی طرف سے سورہ دہر کی تفسیر سٹارٹنگ میں بہت خوبصورت بحث آیت اللہ جواد آمولی نے کی ہے، نظر کر رہا ہوں، امید ہے کہ بہت ہی خوبصورت اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ حس گرائی، آج کی دنیا میں پرابلم کیا ہے؟ میرے نوجوان ماشاءاللہ بہت سے یونیورسٹی کالجز میں پڑھ رہے ہیں، یہ بہت ہی اچھی طرح سے ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ سم آف دا تھیوریز ہیز بین کانسٹنٹلی ریپیٹڈ، بعض تھیوریز کو مسلسل پڑھایا جاتا ہے، مسلسل پڑھایا جاتا ہے۔ انسان کیا تھا؟ انسان کیا تھا؟ انسان سمجھنا چاہ رہا ہے کہ انسان کیا تھا، اسی لیے ایکسکیویشن، آرکیالوجی، آرکیالوجی کیا ہے؟ زمین کو کھود کھود کے دیکھ رہے ہیں، یعنی دیکھنا چاہتا ہے انسان میں کہاں تھا، میں کیا تھا، میری حقیقت کیا تھی، تلاش کر رہا ہے، مسلسل دیکھنا چاہتا ہے کہ میں کون ہوں اور کیا تھا، اور پھنسا ہوا ہے زمین میں کھودتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے کہ میں کیا تھا، اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، زیادہ سے زیادہ نظر آیا تو بندر نظر آیا۔ جی فلسفی آپ پورے یونیورسٹیز میں پڑھائی جا رہی ہے، پوری گلوبل فلسفیز، دو فلسفیز کو کانسٹنٹلی ریمائنڈ کیا جاتا ہے۔ ایک تھیوری آف ایوولوشن، ڈاروین کی تھیوری، دوسری تھیوری یہ کہ انسان کہاں سے، اس کا اینڈ کیا ہے، ایپ، ایپ کے معنی بندر، بندر۔ اب جب لیب میں لے جا کر کے دیکھے تو لیب میں بندر کے جو جینز ہیں وہ انسان کے جینز کے 80% قریب ہیں، یعنی تقریباً بندر میں انسان میں کوئی فرق معلوم نہیں ہوتا، انہوں نے دیکھا نہیں ہے۔ قرآن نے یہ کہا ہے ہم نے بعض پر عذاب نازل کر کے بندر بنایا ہے۔ یہ بندر ہی کی اولاد ہیں جو ایک بیان کر رہے ہیں، ورنہ انسان بندر۔ دیکھیے بہت اچھی طرح سے، جب تک یہ سفر نہیں کریں گے ہم لوگ، یہ جرنی نہیں کریں گے، اس وقت تک وہ مقام ہمیں حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ امید ہے کہ مجلس کو میں کسی طرح سے آپ کو کسی منزل تک پہنچا سکوں، میرے لیے معراج ہے۔ میرے ساتھ ہیں انشاءاللہ، سب مل کے صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ مثال دے رہا ہوں، ڈاکٹرز یہاں موجود ہیں ماشاءاللہ۔ علی پور میں ایک زمانہ تھا کہ اکا دکا ڈاکٹر تھے، 3-4 ڈاکٹر تھے جن کا نام لے سکتا ہوں میں ماشاءاللہ۔ آج 40 ہو گئے، میں نام نہیں جانتا، معافی چاہتا ہوں میں، 40 کے قریب، انشاءاللہ 400 ہوں گے، 4000 ہوں گے، بہت جلدی دنیا میں پتہ چل جائے گا۔ ایک خدمت گزار موجود ہیں، ہر دیہات میں جائیں گے، خدمت کریں گے۔ سب سے بہترین عبادت مخلوق خدا کی خدمت، اس سے بہتر، اس لیے کہ نماز پڑھتا ہوں تو پتہ نہیں ہے کہ قبول ہوئی کہ نہیں، روزہ رکھتا ہوں تو پتہ نہیں ہے کہ قبول ہوا کہ نہیں ہے، لیکن جب انسان کی خدمت کیجئے تو یقین کر لیجئے کہ اللہ نے قبول کر لیا۔ صرف ایک ہی شرط ہے کہ انسان کی خدمت کاہے کے لیے؟ to attain the proximity of Allah، قرب الہی کے لیے۔ نام و نمود کا نام ہی نہ ہو، جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے، جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے۔ حور و خیام سے گزر، بادہ و جام سے گزر، مصلی پر اس لیے مت آ کہ حور ملے گی، شراب ملے گا، بلکہ مصلی پر اس لیے آ، علی کہہ رہا ہے اس کو قابل عبادت سمجھ سجدہ کر۔ سجدوں میں لذت اس وقت آئے گی وہ قابل
سجدہ ہے اسی لیے اس لیے سجدہ کر رہا ہوں. دیکھیے بہت اچھی طرح سے نوجوانوں، جتنی بھی میڈیسن ہے آج اس کی دنیا میں، اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کہاں سے شروع کیا جاتا ہے؟ اس کو کہتے ہیں گینی پگس، یا یہ کہ بہت سے چوہوں کو پالا جاتا ہے. چوہوں کو پالا جاتا ہے. مثلا کینسر کی اسٹڈی کرنا ہو، کینسر اس میں پہلے ڈالتے ہیں، اس کو کینسر آتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو اینٹی کینسر انجیکشن دیتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کتنے دنوں میں ٹھیک ہوا، کتنے دنوں میں ٹھیک ہوا. تو پہلے چوہوں پر امتحان لیا جاتا ہے، اور جب پوری کامیابی ہوتی ہے تو کہاں لاتے ہیں؟ انسانوں پر. اور یہ فرسٹ ورلڈ کنٹری والے کہاں پہلے دیتے ہیں؟ تھرڈ ورلڈ کنٹری میں. تھرڈ ورلڈ کنٹری تاکہ اچھی طرح سے یہ لوگ یعنی انسانوں کو انہوں نے اس منزل پہ بنایا ہے کہ پہلے انڈیا میں، افریقہ میں پہلے ٹیسٹ کریں، اس لیے کہ سستے یہاں پر کوئی بیچارے دیکھتے نہیں، پوچھتے نہیں ہیں. ان غریبوں پر ٹیسٹ کرو، اگر ان پر چل گیا تو پھر وہ لوگ لیں گے. تو اب ہم کو کہاں پر لا کے کھڑا کر دیا گیا؟ میں ڈاکٹروں سے معافی چاہتا ہوں، میں اپنی طرف سے نہیں، آیت اللہ جواد عملی کے جملے ہیں. انسان کو چوہا سمجھا. انسان کا علاج چوہے سے شروع کیا. کسی بھی ڈاکٹر سے بولیے مولانا اے ڈاکٹر صاحب میرے گھر میں پرابلم ہے، میں ذرا غصہ بہت کرتا ہوں، تو ڈاکٹر کہے گا میرے پاس کیوں آئے ہو؟ غصہ کرتے ہو تو جاؤ سائیکیٹرسٹ کے پاس. ڈاکٹر وہی کر رہا ہے جو چوہوں کے لیے کیا جاتا ہے. دین چوہوں کے لیے نہیں آیا بلکہ انسانوں کے لیے آیا کہ وہ انسانوں کو اتنا بلند کر دے کہ علاج کرے تو وہ ایسا علاج کرے کہ کفر ہے تو ایمان سے بدل جائے، شرک ہے تو اسلام سے بدل جائے. اگر یہ تبدیلی لا لیے تو سمجھیے کہ وہ انسان بن سکتا ہے. یہ ہجرت بہت ضروری ہے. کہاں سے ہجرت کرنا؟ کہاں سے؟ سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. قرآن ہے، لذت ہے، بہت خوبصورت ہے. قرآن کہتا ہے کہ ٹائم ہیز پاس، کہ لکھے جانے کے قابل نہیں تھا مگر تھا. کہہ گیا میں، سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ انسان کہاں سے ہے؟ ایپ سے نہیں ہے. قرآن کہہ رہا تھا تمہیں اس سے کچھ فرق نہیں پڑے گا. تم کو اگر پتہ بھی چل جائے کب سے تھا، عالم ذر تھا یا عالم وحی تھی یا عالم کیا ذرات تھے، اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. تم تھے، اب ہو تو ہو. موت کے بعد خاتمہ ہو جاتا تو بہت اچھا تھا. موت کے بعد انسان ختم ہو جاتا تو بہت اچھا تھا. مگر اسلام یہ کہتا ہے کہ موت خاتمے کا نام نہیں ہے، ایک نئی زندگی کا نام ہے. نئی زندگی کو لیے یہ جو مختصر سی زندگی ہے اس میں اس نے وہ کام کیے ہوں جو نئی زندگی کے لیے کام آنے والے ہوں تب کہیں ہو سکتا. مثلا میں سوال کرتا ہوں، بہترین سوال ہے، ڈاکٹر بننے کے لیے کتنے سال لگتے ہیں؟ 5 سال. کے جی جونیئر سے شروع کیجئے، 25-26 سال میں جا کر کے ڈاکٹر بنتا ہے. توجہ، 26 سال میں ڈاکٹر، 30 سال میں اسپیشلسٹ. میرے ساتھ رہیے، 30 سال میں کتنے سال کی زندگی؟ 60 سال ایوریج. 30 سال محنت کرنا پڑتا ہے، پھر باقی 30 سال اچھے رہنے کے لیے. 30 سال محنت کرنی پڑتی ہے، بقیہ 30 سال میں اچھی زندگی بسر کرنے کے لیے. اس 30 سال میں بھی محنت کرنا ہے، پھر بھی بیٹھ جائیں گے تو ملنے والا نہیں ہے، پھر بھی 8 گھنٹے ڈیوٹی کرنا ہے. تو 30 سال بچانے کے لیے 30 سال دینا ہے. ہمیشہ کو بچانے کے لیے کتنے سال چاہیے؟
اگر ایٹرنیٹی کو بچانا ہے تو کیا کرنا ہے؟ ایک مرتبہ پوچھئے اس گھرانے سے، مولا کے گھر کے سامنے ایک کنیز جھاڑو دے رہی ہے اور جھاڑو دے رہی ہے، سوال کرتا ہے، سوال کرنے والا کرتا ہے کہ بتا تیرا آقا اس کی تعریف کیا ہے؟ اس نے کہا تمہیں شارٹ میں چاہیے ڈیٹیل میں چاہیے؟ جانتی تھی یہ گھرانہ ڈیٹیل ایسنی رکھتا ہے کہ سمجھ نہیں پاؤ گے۔ یہ آج کل مولانا ایک ایسی مجلس پہ ہے کہ نٹ شل میں ہو، یعنی بادم دے دیجئے، یہ لمبی چکر نہیں ہے، سیدھے سیدھے ہمیں مغز دے دیجئے اور آسان بنا دیجئے۔ سب دنیا یہی چاہ رہی ہے کہ نٹ شل میں دیجئے، بہت نتیجہ ہاتھ میں دیجئے۔ وہ بھی سوال کرتی ہے کہ تمہیں ڈیٹیل میں چاہیے یہ شارٹ میں؟ سوال کرنے والا جانتا تھا اہل بیت کے گھرانہ ہے، یہاں کی ڈیٹیل تو بہت زیادہ ہوگی، کہ مختصر بتا دو تیرے آقا کی تعریف کیا ہے؟ کہ رات میں بستر نہیں بچھایا، دن میں دستر نہیں بچھایا۔ میرے آقا کے لیے نہ رات کا بستر تھا نہ دن کا دستر تھا، رات میں عبادت کرتا تھا، دن میں روزہ رکھتا تھا، اسی لیے وہ بنا زین سواد پڑھیے محمد والے محمد۔ ہم یہ سفر مائگریشن جس کو کہتے ہیں، مائگریشن نہیں کیا ہم نے میٹریلسٹک ورلڈ سے، مادی دنیا سے معنوی دنیا تک، ہماری زندگی میں لذت آنے والی نہیں ہے۔ اس مائگریشن کے لیے آپ کو ساری چیزوں کو ہٹانا پڑے گا۔ انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری حیات، میری زندگی، میری نماز، میری قربانیاں، میری موت اس کے لیے ہے۔ جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے۔ اے علی دور سے دیکھ کر پریشان ہو گئے، علی نے بڑے پہلوان کو لٹانے کے بعد چھوڑ دیا، جی لٹایا تھا اس کے بعد چھوڑ کر ٹہل رہے ہیں، جی ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ، دور سے دیکھتے بھی پریشان ہیں۔ ارے بھائی جب لٹایا تھا تو چھوڑ دیا کیوں؟ کہیں پلٹ کر حملہ نہ کرے، تمہیں کیوں پریشانی ہے؟ اگر تمہیں پریشانی ہے تو کاہے کی پریشانی ہے؟ اگر تم کو پریشانی کے پھر اٹھ گیا، ارے جس نے پہلی مرتبہ لٹایا ہے دوسری مرتبہ لٹا لے گا۔ انہیں فکر نہیں تھی کہ علی کیا کرے گا، انہیں یہ فکر تھی کہ کہیں وہ بلا ہماری طرف نہ آ جائے، کہیں وہ ہماری طرف نہ آ جائے۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ مولا ٹہلے، وہ لوگ پوچھے مولا ایسے خطرناک موقع پر جبکہ جوائنٹ بہت بڑا قوی پہلوان سامنے تھا، آپ نے سب کچھ چھوڑ کر کے ٹہلنے کیوں لگے؟ مولا نے کہا جب اس کے سینے پہ سوار ہوا تھا چاہتا تھا کہ اس کو ذبح کروں، اس نے گستاخی کی تو مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے پاکستان پنجاب میں ایک جگہ یہ بیان کیا تھا تو ایک صاحب نے کہا اچھا مولانا مولا کو غصہ بھی آتا ہے؟ میں نے کہا مولا روٹی بھی کھاتے تھے۔ مولا کی ولادت خانہ کعبہ میں ہے، مولا کی ولادت خانہ کعبہ میں ہے۔ اب ولادت کہیے یا ظہور کہیے، لفظوں میں مت پھنسیے، ولادت ہے یا ظہور ہے، خانہ کعبہ میں ہے، مسجد میں شہادت ہے۔ اگر مولا اس منزل پر ہیں تو زیارت کس کی کرتے ہو؟
ایسی باتیں مت کرو جو سمجھ میں نہ آنے والی ہوں. دین کو دین سے سمجھنے کی کوشش کرو. عزیزان گرامی، مولا سے پوچھا کیوں؟ مولا نے کہا مجھے غصہ آیا، اسی لیے میں نے 3 مرتبہ ٹہل کر کے اپنے غصے کو سبسیڈائز کیا. پھر قرب الہی کے لیے میں نے پھر جہاد کی. جب اخلاص کی یہ منزل دیکھی، سرکار نے فرمایا ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادی الثقلین. آج ایک جو اسٹروک ہے، یہ ایک اسٹروک نہیں ہے. کائنات کی عبادت ایک طرف، علی کی ضربت ایک. تو سفر کیجئے، چلے میرے ساتھ سفر کیجئے. کل انشاءاللہ دوسری منزل پر پہنچاؤں، کوشش کروں گا، اللہ نے چاہا آپ لوگ ساتھ رہیں. میرے نوجوانوں، اللہ نے ہمارے پاس ایک جوہر دیا ہے. وہ جوہر اس باڈی سے ہٹ کر ہے. وہ باڈی قرآن نے بتایا ہے کہ نطفہ، مضغہ، علقہ، کسون عظام فخلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین. 6 سٹیجز میں انسان بڑا، اس کے بعد فتبارک اللہ احسن الخالقین. انسان کب بنا؟ فاذا نفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین. جب میری روح پھونک دوں تو تب سجدہ کرنا، روح سے پہلے نہیں. ہر انسان کے پاس اسپرٹ آف اللہ سبحانہ وتعالی ہے. ہر انسان یہ پوزیس کرتا ہے کہ اللہ کی قوت اس کے پاس موجود ہے. اس قوت کو پانے کا نام ہے دین. اگر سمجھنا چاہتے ہیں کیسے سمجھیں بھائی؟ کتنے مسلم کنٹریز ہیں؟ 59 مسلم کنٹریز ہیں. 59 مسلم کنٹریز، 59 مسلم کنٹریز. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. بینڈ بجتا تھا بزنس کا، رسول اکرم کو چھوڑ کر کے کہاں پر؟ مصلی پر چلے جاتے تھے، تنہا چھوڑ دیتے تھے. صرف میدان میں نہیں چھوڑا ہے، مسجد سے بھی بھاگ گئے ہیں. پتہ نہیں چلا تھا، اب پتا چل رہا ہے. ہر ایک عرب کہہ رہا ہمیں بزنس کرنا ہے، ہمیں اسرائیل سے بزنس کرنا ہے، ہمیں اسرائیل سے بزنس کرنا ہے. مگر یہ کہہ رہا ہے ہم صرف ایک سے بزنس کرتے ہیں، وہ ہے خدا. هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. کیا تمہیں ایک ایسی تجارت کی طرف دعوت دوں جس کے بعد تمہیں ہمیشہ سے چاسٹائسمنٹ یعنی عذاب سے نجات مل جائے گی. نوجوانوں کوشش کرو اس منزل کو پانے کی. ہم چوہے نہیں ہیں، ہم گینی پگس نہیں ہیں. ہم میں اللہ نے ایک ایسی چیز عنایت فرمائی ہے، جسم ختم ہو جائے گا مگر وہ رہے گی. اگر وہ قوی ہو گئی تو پھر ہماری زندگی قوی ہے. ایک صلوات پڑھے محمد. آپ نے کہا تھا کہ 25 سال میں اسرائیل ختم ہو جائے گا، مگر اب دیکھ رہے ہیں ختم ہو رہا ہے. خیبر نے کہا وہ خود جلدی کر کے موت کو بلا لیا، میں کیا کروں اس کو. 7 اکتوبر، توجہ، وہ روح کی بات کر رہا ہوں، اس دنیا کی بات کر رہا ہوں بہت اچھی طرح سے. 7 اکتوبر سے پہلے ہمیں بتایا گیا سب سے بڑا پاورفل کنٹری مڈل ایسٹ میں اسرائیل ہے. انٹیلیجنس ان کی بہت قوی ہے، ان کی انٹیلیجنس 2 منٹ سے پہلے پہنچ جاتی ہے. وہ بہت پلاننگ میں بہت آگے ہیں، بہت ہوشیار ہیں. بادام بچوں کو کھلاتے ہیں، بہت ہوشیار ہیں. ان کے پاس دولت زیادہ ہے، وہ بہت شارپ ہیں، بہت انٹیلیجنس ہیں. 6 مہینے تیاری کی گئی، ان کے کانوں کان خبر نہیں پہنچی. نہ تمہارا واٹس اپ استعمال کیا، نہ تمہارا ٹیلی گرام استعمال کیا. وہ کون سی ٹیکنالوجی ہے جس سے وہ
کمیونیکیٹ کر رہے تھے. 27ویں دعا امام سجاد نے فرمایا پروردگار ہمارے سپاہیوں کو ایک ایسا علم دے دے جو سب سے زیادہ قوی ہو، نہ دشمن جانتا نہ ہو. 6 مہینے تک پلان کیا، کسی کو خبر نہیں ہوئی. اس کے بعد اب تک یہی کہتے رہے تھے کہ پرند پر نہیں مار سکتا، اندر داخل نہیں ہو سکتا. 7 اکتوبر کو داخل ہو کر کے بتایا ان کی انٹیلیجنس بیکار، ان کا علم بیکار. جب ایمان کی قوت ہو، ایمان ہو تو بیٹے بھی لڑتا ہے سپاہی. اکتوبر یہ بھی یاد رکھ لے اسرائیل. اللہ نے حضرت صالح کے اونٹ کو پے کرنے والے، شہید کرنے والے پر عذاب نازل کیا. اونٹ کی کوئی اہمیت ہے؟ اونٹ کو تو روز ہم لوگ نہر کرتے ہیں، پھانستے ہیں، کاٹتے ہیں، کھا لیتے ہیں اونٹ کے گوشت کو، مگر ایک کو ناحق ذبح کیا گیا تو اللہ نے عذاب نازل کیا. تم 5000 معصوم بچوں کو قتل کر دو، تم چین سے بیٹھ سکو گے؟ خواب بھی نہ دیکھنا. عذاب تو اللہ کا بعد میں آئے گا، جب ہمارا قہر شروع ہوگا. کل نہیں معلوم، کل آپ نے دیکھا کہ نہیں دیکھا، اسٹریٹ پر نکلے ہوئے اسرائیلی کہہ رہے ہیں ہمارا پرائم منسٹر اچھا نہیں ہے، یہ دھوکہ دیا، اس نے بتایا نہیں. اب باہر سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اندر سے ہی جنگ. یہ دنیا پروردگار 70,000 بچے کٹتے رہے. اللہ یہ کہے گا میں مسکرا رہا ہوں، ایک حق کا بچہ بچے گا. ایک حق بچے گا. 70,000 کٹے تو کٹے مگر وہ حق بچے گا. پلے کارڈز آپ نے دیکھا کہ نہیں؟ ابھی ساری دنیا کے پورے نظریات بدل رہے ہیں. یہ بہترین ٹائم ہے تباہی کا، انشاءاللہ آ چکی ہے، آنے والی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. ملینز میں لوگ مذہب کے قید سے باہر کہہ رہے ہیں اسرائیل غلط ہے. جس کو تم 70 سال بعد کہتے ہو اس کو ہم 70 سال پہلے کہہ دیتے ہیں. یہ دین ہے، یہ دین ہے. 70,000 بچوں کو کاٹا گیا. تو کیا کریں بھائی؟ ہم کنسول کیسے کریں؟ اپنے آپ کو کیسے تسلی دیں؟ کہ کچھ حق کے بچوں کو یاد کرو. دیکھو ایک گھر جل رہا ہے، ہاں زادارو کہاں سے آئے؟ دور دور سے آئے ہو. کائے کے لیے؟ کہ فاطمہ زہرا کو سلام کرنے کے لیے. شہزادی کے دربار میں جانا ہے، 2-4 باتیں شہزادی کی سمجھنی ہیں، ان پر کیا گزری سمجھنا ہے. ایک طرف دروازے کے علی، گھر کے اندر علی، فاطمہ زہرا ایک طرف. آنے والے کہہ رہے ہیں علی کو چھوڑ دو. شہزادی کہہ رہی ہیں کہ جب تک جان میں جان ہے میں علی کو حوالے کرنے والی نہیں ہوں. آنے والے نے پیر سے دروازے کو ڈھکیلا.
عقیدہ کیا ہے؟ امام بارگاہ میں جاتے ہیں چوکٹ پر ہاتھ لگاتے ہیں، جی چوکٹ پر ہاتھ لگاتے ہیں، جب حرم میں جاتے ہیں تو طبیعت چاہتی ہے سجدہ کریں، اس لیے کہ مقدس مقام ہے۔ یہ چوکٹ پیر کی جگہ کی نہیں تھی، جس کے پاس معرفت نہ ہو تو اس طرح سے وہ نیچے اتر جاتا ہے۔ دروازے کے پیچھے شہزادی، دروازہ ڈھکیلا گیا، دروازے اور دیوار کے درمیان جو الفاظ ہیں تاریخ کے، فَعَصَرَهَا، عصر کے ایک معنی ہے نچوڑنے کا، نچوڑنے کا، یعنی فاطمہ زہرا دروازے اور دیوار کے درمیان نچوڑ دی۔ مصیبت کا موقع عورت کے لیے ڈیلیوری ہے، لیبر پین سب سے زیادہ سخت ہے۔ حدیث میں ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ حکم دے دیتا ہے فرشتوں جاؤ اس کی ماں کے یہ خوشخبری سنا دو کہ اس کے جتنے گناہ ہیں بخش دیے گئے ہیں، اس لیے کہ آسان مرحلہ نہیں ہے۔ جب نارمل ڈیلیوری ہوتی ہے تو یہ عالم ہے، جس کی پسلیاں ٹوٹ جائیں۔ روئیے آنسو بہائیے، ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ زیارت ناحیہ، زیارت ناحیہ امام زمانہ کی زیارت ہے، اس میں مولا فرماتے ہیں میرے جد حسین میں صبح شام روتا ہوں آپ پر، اب روتا ہوں تو میرے آنسو نہ نکلیں تو خون روتا ہوں۔ پھر اس کے بعد سلام کیا اس میرے جد کے جسم پر سلام جس کی سیدھی پسلیاں بائیں پسلیاں مخصوص پسلیوں کا ذکر کیا ہے، شاید نہ صرف حسین کی پسلیاں یاد آ رہی تھی بلکہ اپنی دادی فاطمہ زہرا کی پسلی کہ بچہ شہید ہو گیا۔ واہ ابتا کہہ کر کے بے ہوش ہوئی۔ ہیومن سائیکالوجی، نفسیات، اگر کبھی باپ بیمار ہوتا ہے عموماً یہ دیکھا گیا بچے باپ کے پاس نہیں جاتے، ماں کے پاس آتے ہیں، امی ابو کو کیا ہوا، ڈیڈی کو کیا ہوا۔ جب باپ بیمار ہوتا ہے تو باپ سے نہیں پوچھتے، ماں سے پوچھتے ہیں، لیکن جب ماں بیمار ہوتی ہے تو باپ سے نہیں پوچھتے، ماں کے پہلو میں بیٹھ جاتے ہیں، اماں بتائیے کیا ہوا۔ شہزادی زخمی گری، حسنین پہلو میں بیٹھ گئے، اماں مادر گرامی، جیسے ہی حسنین نے ماں کا نام لے کر کے پکارا
دیکھیے جب تکلیف ہوتی ہے انسان تکلیف کی طرف توجہ دیتا ہے. میری پسلیاں ٹوٹ گئیں، میرا بچہ شہید ہو گیا. فاطمہ نے یہ نہیں پوچھا میری پسلیاں گئیں، میرا بچہ شہید ہوا. آنکھیں کھولی، بچوں یہ بتاؤ بابا کہاں؟ فاطمہ بتا رہی ہیں میری پسلیوں سے زیادہ، میرے شہید بچے سے زیادہ اگر کوئی تکلیف دہ ہے تو وہ علی کی گرفتاری ہے. پوچھا بچوں بابا کہاں ہے؟ کہ اماں بابا کے گلے میں رسی ڈال. بس دو جملے ختم دو. نہیں معلوم کس عالم میں شہزادی دونوں بچوں کو لیے ہوئے لرزتے ہوئے مسجد میں پہنچی. سلمان کہتے ہیں شہزادی کہہ رہی تھی خلو ابا الحسن، علی کو چھوڑ دو، علی کو چھوڑ دو، علی کو چھوڑ دو. اور اس کے بعد مسجد میں ایک جملہ کہا ورنہ، ورنہ. جیسے ہی ورنہ کہا سلمان کہتے میں نے دیکھا زمین کو زلزلہ آیا، مسجد کی دیواریں بلند ہوئی، ایک آدمی جا سکتا تھا. مولا نے کہا فاطمہ یہ نہ کرنا، قیامت آ جائے گی. اے چرخ کہن تجھے کیا ہو گیا؟ زینب کی سر سے چادر جھل. صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ وعلى الارواح التي حلت بفنائك واناخت برحلك عليكم منا السلام ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. خدایا پروردگارا ہمارے ان آنسوؤں کی قسم، ہمیں مادی دنیا سے مہاجر بنا دے. پروردگارا تیرے دین کی سمجھ عنایت فرما، جتنا سمجھ رہے ہوں اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما، بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما، مقروضوں کے قرضوں کا ادا فرما، بیماروں کو شفا دے. ہمارے جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ روحانی امراض میں غرور و حسد و کبر و نفاق و نخوت و غیبت کو دور فرما. جو گودیاں خالی ہیں انہیں پر کر دے، جو لڑکے لڑکیاں بن بیاہ کے ہیں ان کی بیاہ کر دے. صفوف مسلمین کو متحد کر دے، ہمیں بانٹنے والی صہیونی قوتوں کو بانٹ دے. مراج رہبر کے سائق ہمارے سروں پر سلامت رکھ، ہمارے مرحومین کے برزخی حالات کو بہتر سے بہتر کر دے، ان کو جوار ایمان میں جگہ عنایت فرما. ایک ہی حکومت ہے جس کو ہم اسلامی کہتے ہیں مالک، اس حکومت کو امام زمانہ کی حکومت تک ملا دے. جلد سے جلد مولا کا ظہور فرما، ہم سب کو ناصروں میں شمار فرما. میں گزارش کرتا ہوں نوجوانوں سے نہ جائیں، ماتمداری 2 رات باقی ہیں. شہزاد